حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار لعاب زبان نبی، شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، سب سے پہلے تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، جو ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد کروڑہاں درود السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس پر، اور خصوصاً بالخصوص کروڑہا درود السلام، کروڑہا درود السلام، کروڑہا درود السلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضور خاتم النبیین، سرکار دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج 28 صفر المظفر شریف، دو عظیم ہستیاں جن کا آج، ایک ہستی کا آج یوم شہادت بھی ہے اور ایک ہستی کا آج یوم وصال بھی ہے۔ ایک ہستی تو وہ ہیں کہ جن پر اسلام کھڑا ہے، جن کے صدقے سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کے صدقے سے آج اسلام قائم ہے، آج دین قائم ہے، جن کے صدقے سے آج یہ ملک قائم ہے۔ وہ عظیم ہستی واسطۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، مولا علی کے لال، ہمارے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ دوسری جو عظیم ہستی ہیں، تاجدار گولڑا، حافظ عقیدہ ختم نبوت، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دو عظیم ہستیاں، اور یہ بھی خون رسول حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، یہ بھی سید، وہ سیدوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ہم سب کے سردار۔ دوسرے نمبر پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ سب سے پہلے نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم صرف امام حسین کی شان بیان نہیں کرتے، ہم امام حسین کے بڑے بھائی، سرداروں کے بھی سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کی بھی شان بیان کرتے ہیں، ہم ان کو بھی عظمتوں کو مانتے ہیں۔ امام حسین تو آپ سے چھوٹے ہیں نا، حضرت امام حسن سے پہلا رتبہ، پہلا مقام تو حضرت امام حسن کا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نواسہ بھی بیٹا ہوتا ہے نا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور نے اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور حضور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے ایک حصے میں، فرماتے ہیں دن کا کوئی ٹائم تھا، کہ میں دن کے اس حصے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر حضور تشریف لے گئے، اور حضور نے فرمایا اے فاطمہ، کیا بچہ یہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا بچہ یہاں ہے؟ حضور کو امام حسن سے کتنی محبت تھی،
حضور کو امام حسن امام حسین سے کتنی محبت تھی۔ فرمانے لگے اے فاطمہ کیا بچہ یہاں ہے؟ تو پھر تھوڑی دیر گزری، یعنی امام حسن تھوڑی ہی دیر میں دوڑتے ہوئے جو ہے وہ حضور کے پاس آ گئے۔ یہاں یہ بخاری کی حدیث ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے امام حسن کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ جو امام حسن سے محبت کرے میری امت میں، یا اللہ تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے، تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی، حسن اور حسین سے، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا امام حسن حضور کے پہلو پر تشریف فرما ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور خود منبر پر تشریف فرما ہے اور امام حسن حضور کے پہلو پر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کبھی حضور امام حسن کو دیکھتے ہیں اور کبھی حضور ہمیں دیکھتے تھے، کبھی حضور اپنے نواسے کو دیکھتے تھے، کبھی حضور ہمیں دیکھتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام حسن کی طرف دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا، کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا حقیقی سردار ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا حقیقی سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح فرمائے گا۔ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ میرا بیٹا سرداری کا حق ادا کرے گا، مسلمان گروہ کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، یہ صلح کرائے گا مسلمانوں کے درمیان۔ بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ فرماتے ہیں اس بات کی کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ حضور نے خود فرمایا۔ حضور کو اپنی آل سے کتنی محبت تھی، امام حسن امام حسین سے حضور کو کتنی محبت تھی۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں میں بہتر ہیں، یعنی وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا نانا کسی کا نہیں ہے اور ان جیسی نانی کسی کے نہیں ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور اپنی پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں میں بہتر ہیں، یعنی وہ ایسے ہیں کہ ان کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے اور ان کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں میں بہتر ہیں۔ فرمایا نہ ان کے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے اور نہ ان کی خالہ جیسی کسی کی خالہ ہے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنے ماں اور باپ کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہتر ہیں۔ فرمایا نہ ان کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے اور نہ ان کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے۔ وہ ہیں کون؟ وہ بہترین لوگ ہیں کون جو ان سب کے اندر سب سے بہتر ہیں؟ نانا نانی کے اعتبار سے بھی سب لوگوں سے بہتر ہیں، ماں باپ کے اعتبار سے بھی سب لوگوں سے بہتر ہیں، اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے بھی سب لوگوں سے بہتر ہیں، ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بھی سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ میرا حسن اور میرے حسین ہیں۔ فرمایا امام حسن اور امام حسین کا جو نانا ہے وہ کسی کا نانا نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ان کا جیسا نانا ہے وہ کسی کا کائنات میں نانا نہیں ہے۔ اور فرمایا ان کی جو نانی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان کی نانی جیسی کسی کی نانی ہی نہیں ہے، یہ کائنات میں اس لحاظ سے بھی سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ اور فرمایا ان کے ماں باپ ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ فرمایا ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ ماں کے اعتبار سے بھی سب لوگوں میں بہتر ہیں۔ کیوں ہیں؟ فرمایا ان کی ماں جیسی کسی کی ماں ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے باپ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، فرمایا ان کے باپ جیسا کسی کا باپ ہی نہیں ہے کائنات کے اندر، یہ اس میں بھی سب سے بہتر ہیں۔ اور فرمایا ان کے چچا حضرت جعفر بن ابو طالب، اللہ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صحابی رسول،
فرمایا ان کے چچا جیسا بھی کسی کا چچا نہیں ہے، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پھوپھی جیسی بھی کسی کی پھوپھی نہیں ہے، اور ان کے ماموں حسنین کریمین کے ماموں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت قاسم بن محمد، میں ان کے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہی نہیں ہے، وہ حضور کی اولاد ہے، ان کے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہی نہیں ہے۔ اور ان کی خالہ حسنین کریمین کی خالہ کون ہے؟ وہ حضور کی لخت جگر، حضور کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساری نسبتیں ہیں، یہ ساری نسبتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے نام، اتنی بڑی بڑی ہستیاں جن پر دین کھڑا ہے، جن پر دین قائم ہے، حضور نے فرمایا یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، اور میرے یہ جو پھول ہیں نا حسن اور حسین، یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، یہ سب جنتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نسبتیں یہ کائنات میں ہیں کسی کی؟ ایسی نسبتیں کائنات میں کسی کی ہیں جن کا نانا سید الانبیاء ہو، جن کا نانا سید الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، اور وہ نانا جس کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی ہو، ہاں جی، اور جن کی نانی کیا بات، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، اللہ کی طرف سے جن پر سلام آتا تھا، جن کی نانی ایسی ہو کہ جن پر جناب والا رب سلام بھیجے، ان کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اتنی عظیم ہستیاں، اتنی بڑی نسبتیں، ایسا کائنات میں کوئی نہیں ہے امام حسن اور امام حسین کے علاوہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، جتنے بھی صحابہ آئے ان سب کے اندر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ کوئی مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ہم نے امام حسن کو دیکھا، وہ حضور کے مشابہ ہمیں نظر آتے تھے، اور فرماتے ہیں امام حسین بھی حضور کے مشابہ تھے، امام حسن بھی حضور کے مشابہ تھے، اور امام حسین بھی حضور کے مشابہ تھے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، مولا علی خود فرماتے ہیں امام حسن اپنے بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن یہ حضور سے مشابہ تھا سر سے لے کر سینے تک، سر سے لے کر سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور فرماتے ہیں امام حسین پھر سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک یہ حضور کے مشابہ تھے، دونوں حضور کے مشابہ تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر معدوم نہ تھا، جو مولا علی نے فرمایا نا اسی کو اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی، کون؟ حضور کے نور کی جلوہ گاہ، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور فرماتے ہیں تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، فرماتے ہیں تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے بنے حسین۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ امام حسن کی شان ہے جی، یہ امام حسن کی شان ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی حضور کی آل میں سے ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، صحابی آئے انہوں نے دیکھا حضور نے امام حسن کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، تو وہ آئے صحابی، واہ بھائی واہ کیا سواری ہے، حضور سواری ہیں، سوار حضور سواری بنے ہوئے ہیں، حضور نے امام حسن کو کندھوں پر اٹھایا ہوا، میں واہ بھائی واہ کیا سواری ہے۔ جب صحابی رسول نے یہ کہا نا، حضور نے فرمایا بولنے والے یہ بھی تو دیکھ سواری تو عظیم ہے، سوار کتنا عظیم ہے پھر، ہاں سوار کتنا عظیم ہے، سواری تو عظیم ہے ہی صحیح، اوپر سوار ہے وہ کتنا عظیم ہے پھر۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھا کہ حضور نے امام حسن کو بھی امام حسین دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے خود کہا، انہوں نے شہزادوں سے کہا، دونوں شہزادوں سے کہا، امام حسن اور امام حسین سے، واہ کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، حضور نے تم دونوں کو کندھوں پر اٹھایا، کتنی اچھی سواری ہے تمہاری۔ حضور نے فرمایا عمر یہ بھی تو دیکھو یہ سوار کتنے اچھے ہیں، یہ سوار کتنے عظیم ہے، یہ سوار یہ کتنے اچھے ہیں، ان کی سواری اتنی اچھی ہے تو یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نماز عصر پڑھائی، آپ کا دور خلافت تھا، نماز عصر پڑھائی، صدیق اکبر باہر تشریف لائے مسجد سے، جب باہر آئے تو مولا علی بھی ان کے ساتھ تھے، بخاری کی حدیث ہے، مولا علی بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر تھے، ان کو حضور کی آل سے کتنی محبت تھی، حضور کی آل سے کتنا عشق تھا۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے، بخاری کی حدیث، فرماتے ہیں امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، مولا علی بھی ساتھ تھے، تو سیدنا صدیق اکبر آئے اور آ کر انہوں نے امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، مولا علی بھی ساتھ، بخاری کی حدیث، آگے سنیں ذرا، فرماتے ہیں صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اپنے کندھوں پر بٹھایا اور آگے کیا فرمایا، فرمایا اے حسن تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور مولا علی سے پھر کہنے لگے اے علی، حسن بیٹا تو تیرا ہے لیکن شکل اس کی حضور سے ملتی ہے، شکل اس کی حضور سے ملتی ہے، بیٹا تیرا ہے لیکن اس کی شکل کس سے ملتی ہے، وہ حضور سے ملتی ہے۔ مولا علی ساتھ کھڑے تھے، عقبہ بن حارث فرماتے ہیں مولا علی نے جب یہ سنا تو مولا علی مسکرا پڑے تھے، مولا علی ہنسنے لگے، مسکرا پڑے، اور میں اے صدیق آپ نے سچ کہا ہے، یہ بیٹا تو میرا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کو اپنی لخت جگر سے کتنی محبت تھی، حسنین کریمین سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے سامنے حسنین کریمین آپس میں کشتی لڑ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کشتی لڑ رہے تھے، اب بھائی تھے دونوں، بھائی ہوتے ہیں، ہاں آپس میں دونوں گھر کے اندر کشتی لڑ رہے تھے، حضور بھی بیٹھے تھے، یہ جی اسد الغابہ والاصابہ کے اندر ہے، یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں حسنین کریمین دونوں کشتی لڑ رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے، اب دونوں حضور کے لخت جگر تھے، دونوں حضور کسے تھے، حضور فرما رہے تھے حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو، ہوتا ہے نا کسی سے کوئی خاص محبت ہوتی ہے، ہاں حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو، حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بھی موجود تھیں، ہاں ماں تھیں، حضور تو ایک کا نام لے رہے تھے، تو ماں ہوتی ہے، پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ابا جان آپ صرف حسن ہی کو ایسا کیوں فرما رہے ہیں تو دونوں آپ کے بیٹے، آپ صرف حسن کو فرما رہے ہیں اے حسن جلدی کرو، اے حسن جلدی کرو، اے حسن جلدی کرو، آپ صرف حسن کو فرما رہے ہیں، امام حسین کو کیوں نہیں فرما رہے؟ انہوں نے فرمایا اے فاطمہ میں حسن کو اس لیے فرما رہا ہوں کیونکہ حسین کو جبریل امین اس طرح فرما رہے ہیں، یہ محبت کے انداز تھے،